ماہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے اندر دو ہستیوں کو بڑی نسبت ہے، بالخصوص علمبردار اولیاء کرام، تاجدار ولایت کے شہنشاہ، شیر خدا، مشکل کشا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولادت ہوئی، اور قریب میں بالخصوص اس مہینے کو خواجہ خواجگان، خواجہ ہندوستان کے مسلموں کے رہنما سید حسن چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چھٹی شریف سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آپ کا کچھ ذکر خیر کر کر آپ کے غلاموں میں اپنا نام لکھوا لے، کیونکہ پروردگارہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا اور ہو جاؤ، صادقین مع الصادقین، سچوں کے ساتھ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ایمان والو مجھ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب علماء مفسرین محدثین میری اور آپ کی رائے نہیں، بلکہ وہ علماء جنہوں نے قرآن اور احادیث کی تفاسیر لکھی، متفقون علیہ عقیدہ یہ ہے کہ سچوں سے مراد اولیاء کرام کی ذات ہے، متقین لوگ ہیں، صالحین لوگ ہیں۔ اور پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، اس سے پہلے قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث پاک ہے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر خیر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، وہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ تو اس پروردگارہ کا شکر ہے کہ اس مالک نے ہمیں اپنے نیک بندوں کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ خواجہ خواجگان، خواجہ ہندوستان سید حسن اجمیری چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 527 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام غیاث الدین اور والدہ محترمہ کا نام ماہ نور تھا۔ آپ نے بہت کم سن کی عمر میں علم دین حاصل کر لیا۔ جب آپ چھوٹے ہی تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، سر سے باپ کا سایہ ختم ہو گیا۔ ترکے میں والد نے، خواجہ غریب نواز کے والد نے ایک باغ اور ایک چکی چھوڑی تھی، تو آپ باغ کی دیکھ بھال کرتے۔ ایک دفعہ جب آپ باغ کے اندر موجود تھے تو باغ میں ایک مجذوب ابراہیم قندوزی تشریف لائے باغ کے اندر، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت عطا فرماتا ہے۔ شروع سے ہی اس کے عادت و اخلاق بالا تر رکھتا ہے، اونچے رکھتا ہے۔ میں اور آپ ہوتے تو کوئی باغ میں گھس جائے یا کسی کی ملکیت میں گھس جائے تو باہر نکال دیتے ہیں، لیکن خواجہ غریب نواز علیہ رحمٰن ہے، وہ جو اللہ کے مجذوب تھے، اللہ کے ولی تھے، ان کی بارگاہ میں کچھ پھل پیش کیے۔ جب ابراہیم قندوزی نے دیکھا کہ بچہ بڑا نیک صالح ہے، دل کی نظر سے دیکھا کہ بچہ بڑا کامیاب ہے، آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد میں اپنی جھولی میں ہاتھ ڈالا اور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کو ایک ٹکڑا منہ سے توڑا روٹی کا سوکھا، کہا بیٹا اس کو چبا جاؤ اور کھا جاؤ۔ روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ نے وہ ٹکڑا جیسے کھایا اور جسم کے اندر گیا، اس ٹکڑے سے اللہ رب العزت نے وہ نور پیدا کیا
کہ دنیا کی محبت ختم ہو گئی اور قرب الہی سے پیار ہو گیا، قرب الہی سے محبت ہو گئی۔ جب محبت قرب الہی سے ہو گئی، اللہ سے ہو گئی، تو اب دنیا کیا ہے؟ باغ کو بھی بیچ دیا، چکی کو بھی بیچ دیا، اور علم دین کی حصول میں نکل گئے، علم دین حاصل کرنے نکل گئے، علم دین حاصل کیا۔ بغداد شریف جب پہنچے تو وہاں پر آپ کی ملاقات عثمان ہارونی سے ہوئی۔ یہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کے پیر و مرشد ہے عثمان ہارونی، ان سے ملاقات ہوئی تو آپ ان سے بیعت ہو گئے، یعنی خواجہ غریب نواز عثمان ہارونی سے مرید ہو گئے۔ جب مرید ہو گئے تو اب آپ کی سنگت میں رہنے لگے، سفر و حجر میں آپ کے ساتھ، تنہائی میں آپ کے ساتھ، عبادت آپ کے ساتھ میں ہوتی، خلوت و جلوت میں آپ کے ساتھ۔ خواجہ عثمان ہارونی نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مرید خواجہ غریب نواز کو بڑا نوازا ہے، تو اپنے قرب میں رکھنا ساتھ کر دیا، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے لگے۔ روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ تقریباً 20 سال خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی ہے، 20 سال پیر و مرشد کی خدمت کی ہے، اور آپ کو قرب الہی کے وہ طریقے بتائے، ذکر و اذکار بتائے جو اللہ کی بارگاہ سے قریب کر دے۔ ذکر کرتے رہے یہاں تک کہ ظاہر و باطن علم حاصل کر لیا، معرفت کی راستوں کو طے کر لیا۔ جب معرفت کے راستوں کو خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ نے طے کیا، اور پیر و مرشد یعنی عثمان ہارونی کی یہ خواہش تھی کہ میں جب انتقال کروں تو میری 2 خواہش ہے۔ ایک خواہش تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے محبوب کا دیار نصیب عطا فرمائے، یعنی جب میں انتقال کر جاؤں تو مدینے کے دیار میں دفن ہوں۔ دوسری خواہش یہ تھی کہ جب میں انتقال کرنے سے پہلے میں اپنے مرید غریب نواز کے عروج کو دیکھ سکوں، یعنی اس کی ترقی کو دیکھ سکوں۔ 2 خواہش تھی۔ جب آپ نے معرفت کا علم بھی دے دیا، سب کچھ ہو گیا، مجاہدہ بھی دے دیا، دیکھا کہ تمام مریدین کے اندر خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کا کچھ اور رنگ ہے، تمام مریدین خانقاہ کے اندر بیٹھے ہیں۔ خواجہ عثمان ہارونی نے کہا کہ تمام مریدین باہر چلے جائے، صرف خانقاہ کے اندر خواجہ غریب نواز ہے اور آپ کے پیر و مرشد عثمان ہارونی بیٹھے ہیں۔ جب آپ نے دیکھا، کیونکہ میرے بھائی یہ اللہ کے ولی، یہ تو ایک آج ہم نے یعنی غلط طریقہ نکال دیا ہے کہ اللہ والے صرف اپنی بارگاہ تک لاتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ ذہن گندا کرنے والی کوشش ہے۔ اللہ والے اللہ سے راستہ، اللہ سے کانٹیکٹ کراتے ہیں، اللہ سے رشتہ بندے کا جوڑ دیتے ہیں۔ خواجہ عثمان ہارونی نے دیکھا کہ اب سید حسن یعنی اللہ کی قرب و جوار کے قریب ہو گئے ہیں، اللہ کی عبادت بہت زیادہ کرنے لگے ہیں۔ اپنی خانقاہ میں اندر لے کر آئے، قریب کیا، خانقاہ کے اندر کوئی نہیں ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے کہا اے سید حسن، کیونکہ خواجہ غریب نواز کا نام سید حسن ہے، کہا اے سید حسن، آپ نے معرفت کی راہ بھی طے کر لی ہے، اللہ کا قرب و جوار بھی طے کر لیا ہے۔ آپ نے کہا اے سید حسن، کہا زمین پر دیکھو، کہا حضور دیکھ رہا ہوں، کہا بتاؤ زمین پر کیا نظر آ رہا ہے اور کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ خواجہ عثمان ہارونی نے خواجہ غریب نواز سے کہا بیٹا زمین کی طرف دیکھو۔ جب زمین کی طرف دیکھا تو پوچھا کیا نظر آ رہا ہے؟ خواجہ غریب نواز نے کہا کہ حضور صرف زمین ہی نہیں بلکہ تحت الثری تک جتنی جگہ ہے سب نظر آ رہی ہے، ساری نظر آ رہی ہے۔ جب خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ نے یہ کہا، پھر خواجہ عثمان ہارونی نے کہا کہ اب آسمان کی طرف دیکھو، آسمان کی طرف اپنی نظر اٹھاؤ۔ سید حسن خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ نے جب اپنی نظروں کو بلند کیا آسمان کی طرف، کہا بیٹا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا حضور پیر و مرشد صرف پہلا آسمان ہی نہیں، دوسرا آسمان ہی نہیں بلکہ 7 آسمانوں کو چور چیر کر عرش معلی کو دیکھ رہا ہوں، میں عرش معلی کو اپنی نظر سے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ نے جب کہا کہ میں عرش معلی تک دیکھ رہا ہوں، یہ کوئی لفاظی کہانی نہیں ہے میرے بھائی، یہ کوئی لفاظی کہانی نہیں ہے بلکہ ایک اللہ کے ولی کا یعنی وہ کرامت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے، انبیاء کرام کو معجزہ دیتا ہے، اولیاء کرام کو کرامت دیتا ہے۔ خواجہ غریب نواز سے عثمان ہارونی نے کہا ٹھیک ہے تم نے نیچے دیکھا، اوپر
دیکھا سب کچھ دیکھ لیا، اللہ نے یہ طاقت یہ پاور آپ کو عطا کر دی، اب بتاؤ یہ میری 2 انگلی ہے، ان کے اندر کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا حضور صرف 2 ہی انگلی نظر نہیں آ رہی ہے۔ کہا بتا بیٹا کیا دیکھ رہے ہو دونوں انگلی کے درمیان؟ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمٰن نے کہا تھا کہ حضور صرف 2 انگلی نہیں بلکہ 18,000 عالم دیکھ رہا ہوں میں دونوں انگلیوں کے درمیان، 18,000 عالم دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب خواجہ عثمان ہرونی علی رحمہ نے دیکھا کہ اب سید حسن نے معرفت کی راہ کو طے کر لیا ہے، اللہ نے اس کو وہ قرب عطا کر دیا ہے کہ اب یہ دوسروں کو اللہ کے قریب کر دے، دوسروں کا کانٹیکٹ اللہ سے جوڑ سکے۔ اب خواجہ عثمان ہرونی نے کہا اے بیٹا اے مرید اب آؤ چلتے ہیں حج و عمرہ کرنے کے لیے۔ آپ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کی طرف نکلتے ہیں، کیونکہ میرے بھائی یہ اصول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معرفت دیتا ہے لیکن دین کی خدمت کرنے کے لیے جو اولیاء اکرام کی ڈیوٹی لگاتے ہیں وہ پیغمبر اسلام لگاتے ہیں کہ تم نے کہاں ڈیوٹی کرنی ہے، تم نے کون سے ملک میں جا کے ڈیوٹی اسلام کی خدمت کرنی ہے۔ اب عثمان ہرونی اپنے مرید خواجہ غریب نواز کے ساتھ چلے ہیں، پیدل چلتے ہیں، حج و عمرہ کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں۔ گھر کی زیارت کرنے کے بعد جب دیار حرم روضہ رسول پر پہنچے تو خواجہ عثمان ہرونی نے کہا کہ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں سلام پیش کرو، کیونکہ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ سید ہے، باپ کی طرف سے حسینی سید ہے، ماں کی طرف سے حسنی سید ہے، آل رسول ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل ہے۔ عثمان ہرونی نے کہا اے خواجہ غریب نواز حضور کی بارگاہ میں اپنے نانا جان کو سلام پیش کرو۔ خواجہ غریب نواز سید حسن حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ جب خواجہ غریب نواز علیہ الرحمٰن نے حضور کے دربار میں سلام پیش کیا تو ادھر سے جواب آتا ہے وعلیک السلام یا قطب المشائخ، اے سلام ہو آپ پر اے قطب المشائخ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا ہے، کن کا جواب؟ بڑی معرفت اور اللہ نے بڑا مقام عطا کیا ہے۔ روایتوں کے اندر جلدی کیونکہ وقت نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیار میں خواجہ غریب نواز 5 سے 6 مہینے رہے۔ کتنے؟ 5 سے 6 مہینے رہے۔ اب جب 5 سے 6 مہینے حضور کے دیار میں رہے تو ایک رات وہ آئی جب قسمت کا ستارہ چمکنے والا تھا، حضور کا دیدار ہوا، خواب میں حضور کا دیدار ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سید حسن، آپ سید حسن ہی نہیں ہو بلکہ ہمارے دین کے معین ہو۔ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ کیا کہا؟ یہ جو معین الدین ہم کہتے ہیں نا، یہ میں نے اور آپ نے لقب نہیں دیا ہے، یہ روضہ رسول سے لقب ملا ہے۔ حضور نے کہا کہ آپ ہمارے دین کے معین معنی مددگار، دین کی مدد کرنے والے ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں کہا کہ اے سید حسن، آپ نے ہندوستان جانا ہے، ہندوستان میں جانا ہے اور ہندوستان میں بھی اجمیر جانا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پرایا ملک ہے، راستہ بھی نہیں جانتا، راستہ بھی بڑا پیچیدہ ہے اور وہاں کی حکومت بھی بڑی کٹروادی ہے۔ اس وقت تو بہت زیادہ کٹروادی حکومت تھی، وہاں کی حکومت بھی بڑی کٹروادی ہے۔ روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سید حسن سلطان الہند خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کو خواب کے ذریعے ہی سارا راستہ دکھایا بھی اور جگہ بھی بتائی کہ یہ جگہ ہے تمہاری جہاں تم نے پڑاؤ کرنا ہے۔ راستہ بھی دکھایا، جگہ بھی بتائی کہ ہندوستان میں فلاں جگہ پہ جانا ہے۔ اب خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ چلے، لاہور سے ہوتے ہوئے داتا علی اجویری کے مزار پر چلہ کشی کری۔ میرے بھائی اولیاء اکرام کے قرب میں جانا شرک و بدعت نہیں ہے، اولیاء اکرام کے قرب میں جانا بڑی سعادت کی بات ہے۔ کسی اولیاء اکرام کی ہسٹری اٹھا لے، خواجہ غریب نواز بتا کہاں سے آ رہے تھے؟ چل کر روضہ رسول سے۔ بھیجا کس نے تھا؟ پیغمبر اسلام نے بھیجا۔ کس لیے؟ دین کی خدمت۔ کہاں گئے پہلے؟ خواجہ داتا علی حجویری کے مزار پر گئے، وہاں جا کر چلہ کشی کری۔ جب چلہ کشی کرنے کے بعد میں پھر وہاں سے دہلی آئے۔ دہلی کی سرزمین پر جب کچھ لوگ پہنچے آپ کے ساتھ، ادھر جہاں آپ کو جانا تھا یعنی اجمیر، جو پرتھوی راج اس وقت راجہ تھا، اس کی ماں نے، کیونکہ وہ تاروں کا علم رکھتی تھی، اس نے اپنے بیٹے سے کہا تھا
12 سال پہلے کہ 12 سال کے بعد تیری حکومت ختم ہو جائے گی. ایک شخص آئے گا، ایک فقیر آئے گا 40 آدمیوں کی جماعت لے کر، اس کے ہاتھوں تیری حکومت کو زوال آ جائے گا. اب راجہ بڑا پریشان تھا، اس نے 12 سال پہلے ہی فوج کو الرٹ کر دیا، پورے بارڈر سیل کرا دیے کہ کوئی اندر گھسنے نہ پائے. ماں سے پوچھا کہ وہ کیسی شکل والا ہوگا، ماں نے شکل بتا دی کہ اس طرح کا ہوگا. اب راجہ نے فورس بہت سخت لگا دی کہ وہ گھسنے نہ پائے. لیکن جس کا حامی میرا رب تبارک و تعالیٰ ہو، جس کا مددگار پروردگارہ ہو، ارے وہ اسی پیغمبر اسلام کے نواسے ہے جو پیغمبر اسلام ہجرت کی رات اپنے حجرے سے نکلے تھے اور باہر تلوار لے کر ظالم حضور کے لیے کھڑے تھے. پیغمبر اسلام نے ایک مٹھی پر یاسین کی کچھ آیت تلاوت کی ماری اور ایسے نکل گئے جیسا آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے. وہ اسی پیغمبر رسول کے نواسے تھے. جب آپ ہندوستان آئے، فوج کھڑی کی کھڑی رہ گئی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ خواجہ غریب نواز ہندوستان آ چکے ہیں. سب سے پہلے آپ کے مرید اور خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بنے. آپ کون تھے؟ آپ بادشاہ کے بیٹے تھے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. دہلی کی سرزمین پر بڑی بڑی ہستی آرام فرما ہے. مرید ہوئے، آپ کے خلیفہ بنے، دین کی خدمت کری. لوگ باغ آتے دہلی کے اندر، دہلی کے بادشاہ کو پتہ لگا کہ فلاں فقیر آیا ہے اور دین اسلام کی خدمت کر رہا ہے. کچھ فوج بھیجی، کچھ لوگوں کو بھیجا شرارتی کہ جاؤ اسے نکالو. جب کچھ لوگ آئے خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی خدمت میں، اور جب خواجہ غریب نواز کی نظر ان لوگوں کی طرف پڑی، آئے تھے نکالنے کے لیے لیکن آ کر بیعت ہو کر اسلام با مشرف ہو گئے، اسلام کو قبول کر لیا. دہلی کے اندر اسلام کا کام ہونے لگا. آپ نے خلیفہ اپنا جانشین قطب الدین بختیار کاکی کو بنایا. کہا کہ میں یہاں کے لیے نہیں آیا ہوں، میرے نانا نے مجھے اجمیر کے لیے بھیجا ہے. سبحان اللہ، میرے نانا نے مجھے اجمیر کے لیے بھیجا ہے. آپ نے یہاں کا خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی کو بنایا. نکل گئے اجمیر کی طرف. ادھر راجہ نے بڑا سخت پہرا لگا رکھا تھا. جب آپ اجمیر کی طرف پہنچنے کے بعد میں جب اجمیر کی سرزمین پر آپ پہنچے تو جو فوج تھی ان میں ہلچل مچ گئی، بڑے پریشان ہوئے. پتہ لگا بادشاہ کو کہ فلاں فقیر جو میری ماں نے پیشن گوئیاں کی تھی وہ آ چکا ہے. خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے. جب درخت کے نیچے جا کر بیٹھے تو وہاں جب فوج آئی راجہ کی، کہا یہاں سے اٹھ جاؤ. بڑا مشہور سا واقعہ آپ بھی جانتے ہیں. کہا یہاں سے اٹھ جاؤ. کہا کیوں اٹھے؟ یہ تو اللہ کی زمین ہے، پروردگارہ نے بنائی ہے. کہا نہیں، ہمارے راجہ کا حکم ہے، یہاں سے اٹھ جاؤ آپ. خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ نے کہا ٹھیک ہے، پھر اٹھ جاتے، آپ کے اٹھ ہی بیٹھیں گے. بادشاہ کے اونٹ آ کر بیٹھے. ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لیتے. راجہ کی بارگاہ میں فوج نے شکایت کری، اٹھنے کا نام نہیں لیتے. جب سے اس بابا وہاں سے اٹھایا ہے، کہا کہ جاؤ اس سے جا کر معافی مانگو، اگر وہ معاف کرے گا تبھی اونٹ اٹھیں گے. خواجہ غریب نواز کے پاس آئے، معافی مانگی. کہا جاؤ تمہارے اونٹ اٹھ جائیں گے. اب پریشان تھا راجہ کہ میری حکومت انہی کے ہاتھوں زوال آنی ہے. جوک در جوک لوگوں کو بھیجتا تاکہ انہیں پریشان کرے اور وہ یہاں سے چلے جائے. بالآخر کچھ آتش پرستوں کو بھیجا مقابلہ کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے. خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کے دربار میں کچھ لوگوں کو بھیجا جو آگ کی پوجا کیا کرتے تھے. وہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ کس دین کی تبلیغ کر رہے ہو؟ خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ نے کہا کہ آپ بتائے پہلے کس کو مانتے ہیں؟ کہا کہ ہم آگ کی پوجا پرستش کرتے ہیں. کہا آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ خالق کی کرو جس نے آگ کو پیدا کیا. ان آگ کی پوجا والوں نے کہا کہ ہم اس لیے آگ کی پرستش کرتے ہیں کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، مریں گے ہم، آگ میں ہمیں ڈالا جائے گا، تو اس آگ سے پہلے ہی دوستی کر رہے ہیں تاکہ یہ ہمیں نہ جلائے. خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ نے کہا او عقل کے اندھو، یہ آگ تو میرے پروردگارہ نے بنائی ہے، یہ تو مخلوق ہے، یہ اپنے اشارے پر نہیں بلکہ میرے رب کے حکم پر چلتی ہے. جو میرا رب حکم دیتا ہے وہی کرتی ہے. ارے تم تو اپنے جلنے کی فکر کرتے ہو، یہ کھڑاؤ میرے لکڑی کی ہے اور آگ کا کام یہ ہے کہ لکڑی کو جلا دے. میں اپنی کھڑاؤ آگ کے اندر ڈالتا ہوں. خواجہ غریب نواز نے اپنی کھڑاؤ کو آگ کے اندر ڈالا. آگ نے کھڑاؤ کو نہیں جلایا. جب ان آتش پرستوں نے خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی اور اللہ کی ذات پر اتنا بڑا بھروسہ دیکھا تو تمام کے تمام اسلام کو قبول کر مسلمان ہو گئے.
سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ راجہ بڑا پریشان تھا، جس کو بھی بھیجو، فوج کے لوگوں کو بھیجو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، اور وقت کے پیشے ور کو بھیجو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، وقت کے اپنے حاکموں کو بھیجو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ راجہ بڑا پریشان تھا، آخر کیا جائے۔ آخر میں راجہ نے کچھ شرارتی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر اس مسلمان فقیر کو پریشان کرو۔ وہ تمام کے تمام آتے ہیں۔ آنے کے بعد میں خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی شان میں گستاخی کرنا ہی چاہتے تھے کہ خواجہ غریب نواز نے سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے کچھ خاک اٹھائی اپنی مٹھی میں اور اس پر کچھ اللہ کا ذکر کیا اور ان تمام شرارتیوں کے اوپر پھینک دی۔ جن کے اوپر وہ خاک پڑی وہ سب کے سب بے جان اور بے جان ہو کر ایک مردہ بن گئے تھے۔ سب کے سب بے جان ہو گئے، کچھ بھاگ گئے تھے، کچھ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ راجہ بڑا پریشان تھا، آخر کیا جائے۔ پورے ہندوستان میں چاروں طرف ہزاروں در ہزاروں روزانہ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس بابا کو آخر یہاں سے نکالا جائے۔ تو راجہ نے کچھ جادوگروں کو بلایا اور جادو کے ذریعے انہیں بھگانے کی کوشش کری ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی مدد کس طریقے سے کی ہے، اولیاء کرام نے دین کی خدمات کس طریقے سے کری ہے، کسی پر زبردستی ظلم و ستم نہیں کیا ہے، کسی کو پریشان نہیں کیا ہے، بلکہ جے پال جوگی کو اس راجہ پرتھوی راج نے، جو اتنا بڑا جادوگر تھا، اپنا ثانی کسی کو نہیں مانتا تھا، 1000 سے زائد جادوگروں کو اپنے ساتھ لیا۔ خود اتنا بڑا جادوگر کہ اس کا ثانی نہیں تھا، اتنا بڑا جادوگر تھا، اپنے ساتھ 1000 اور جادوگروں کو لیا۔ لینے کے بعد میں اب خواجہ صاحب کو وہاں سے بھگانے کے لیے نکلا۔ خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کو پتہ لگا کہ راجہ مجھے بھگانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیج رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے جتنے اپنے مریدین تھے ایک حصار یعنی ایک لکیر کھینچی، اس کے اندر کر دیا، کہا اس کے اندر رہنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا، پریشان مت ہونا۔ اب راجہ نے جو جے پال جوگی اور اس کے ساتھ کچھ بھیجے، اب اس نے اپنے جادو کے طور پر کچھ کرشمے دکھائے، پتھریں پھینکی، آگ برسائی، لیکن خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کے قریب جیسے جاتی وہ ختم ہو جاتی۔ اب وہ جے پال جوگی بڑا پریشان کہ آخر کیا جائے، میں اتنا بڑا جادوگر اور میرا بس نہیں چل پا رہا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ اوپر سے وار کیا جائے، سائیڈ سے وار نہیں ہوگا۔ اب جب وہ جے پال جوگی ہوا میں ایک خال بچھائی اور اس پر بیٹھا ہوا میں اڑنے لگا، ہوا میں جب اڑا تو اوپر سے کچھ وار کرنے کی کوشش کری۔ خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ نے کہا ارے تو آیا تھا مجھے بھگانے کے لیے، لیکن میں دل کی نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ تیرے قلب سے سیاہی مٹا کر تجھے اللہ کا نیک بندہ بنانا ہے۔ جب وہ جے پال جوگی آسمان کی طرف اڑا، اوپر سے وار کرنا چاہا تو خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ نے کہا کہ تیری حیثیت یہ نہیں ہے جو میں تجھ سے مقابلہ کروں۔ خواجہ صاحب نے اپنے کھڑاؤ کا حکم دیا کہ جا کر اس کو عقل سلیم عطا فرما۔ جب خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی کھڑاؤ آسمان کی طرف بلند ہوئی اور جے پال جوگی کے سر پر پڑنا شروع ہوئی تو جے پال جوگی پریشان ہوا، جادو کا کوئی وار نہ چلا، پریشان ہو گیا، آخرکار زمین پر آ کر گرا۔ گرنے کے بعد میں خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی نظروں میں نظریں ڈالی، جام عشق نے وہ عشق پلایا کہ جادوگری کو چھوڑ کر قدم پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ کہا خواجہ غریب نواز آیا تھا تمہارا دین بدلنے، لیکن مجھے معاف کر کر اپنے نانا کا دین مجھے بھی عشق پلا دو، اپنے نانا کا کلمہ مجھے بھی پڑھا دو۔ اللہ اکبر۔ اب جتنے جے پال جوگی کے ساتھ آئے تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے، جے پال جوگی بھی مسلمان ہو گیا۔ کہا حضور ایسا نہیں، صرف مسلمان نہیں بلکہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے کانٹیکٹ قریب کرنا چاہتا ہوں اللہ سے۔ کہا ٹھیک ہے، پھر اپنی نظروں کو بند کر لے۔ نظروں کو بند کیا، بند کرنے کے بعد میں معرفت کا علم بھی دے دیا، اللہ کا قرب کا علم بھی دے دیا، اور کہا جب تو جے پال جوگی نہیں بلکہ عبداللہ بیابانی ہم تیرا نام رکھ دیتے ہیں۔ عبداللہ نام رکھ دیا تو میرے بھائی خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ ملک بھارت کے اندر آئے۔ ایسا کٹروادی وقت تھا کہ مسلمان کو دیکھ کر لوگ خوف، مسلمان کو دیکھ کر ایک دم جل بھن کر پریشان ہو جاتے، کہیں اکیلا مسلمان مل جاتا اس کو مار ڈالتے۔ ایسے بھیانک دور کے اندر خواجہ غریب نواز آئے اور دین کی اشاعت کری، نہ کوئی ساتھ میں کوئی فوج تھی، اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، مدد کرتے گئے دین کی اور مسلمان ہوتے چلے گئے۔ آج وہ عالم ہے ان کی محنت کا، آج وہ عالم ہے کہ پوری دنیا کے اندر اگر کسی ملک کے اندر مسلمان سب
سے زیادہ بستے ہیں تو ملک خواجہ غریب نواز ہے، وہ ہمارے خواجہ کا ملک بھارت ہے جہاں سب سے زیادہ مسلمان بستے ہیں۔ ہم بھی انہی کے غلام ہیں، ہم بھی انہی سے عشق کرنے والے ہیں، ہم بھی انہی سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہم پر احسان زیادہ ہے۔ سارے اولیاء کرام ہمارے سروں کے تاج ہے، لیکن زیادہ احسان ہندوستان کے مسلمانوں پر اگر کسی کا ہے تو وہ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کا ہے۔